السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الغصب۔ عن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ ایاہ یوم القیامۃ من 7 ارضین، متفق علیہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ظلم کر کے بالشت بھر زمین بھی ہتھیا لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بالشت کا 7 زمینوں تک اسے طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ عنوان ہے باب الغصب، یعنی کسی کا مال یا کوئی چیز غصب کر لینا۔ غصب ہوتا ہے زبردستی ظلم کرتے ہوئے کسی کی کوئی چیز اس کے نہ چاہتے ہوئے ہتھیا لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بالشت بھر زمین، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کوئی شے، یعنی وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی سے ظلم کرتے ہوئے ہتھیائی۔ ظلم کرنے سے معنی کیا ہے کہ زبردستی اس سے چھین لی۔ زبردستی چھیننے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک آج کل ڈاکہ ڈالنا ہے، کسی کے سر پہ بندوق رکھنا، اس سے کوئی بھی چیز لے لینا، اس کا مال، اس کا موبائل اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ چھین لینا، یا کسی سے وراثت چھین لینا اور کاغذ جھوٹے بنوا کر مال جو ہے وہ اپنے نام لگوا لینا، یا پریشر ڈال کر کسی سے ایسا ماحول بنا دینا جس کی وجہ سے وہ وراثت سے دستبردار ہو جائے۔ یہ سارے ہی غصب کے طریقے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے ایک بالشت بھر زمین بھی کسی کی ہتھیائی، بالشت کہتے ہیں گٹھ جس کو ہم بولتے ہیں، یہاں انسان اپنا پورا ہاتھ پھیلائے تو انگوٹھے کے کنارے سے لے کر چھوٹی انگلی کے کنارے تک یہ جو حصہ بنتا ہے، اتنا سا حصہ، اتنا بھی اگر کسی نے کسی کا ناحق ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لیا تو قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کے برابر طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ یہ عذاب ہے اور سخت عذاب ہے۔ ایک زمین کا کتنا وزن ہے اور 7 زمینوں کے برابر وزن اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے، تو یہ عذاب کی کیفیات میں سے ہے، اور وہ جان نہیں چھڑا سکے گا جب تک کہ اس کا بدل نہ دے دے یا اس کی سزا نہ بھگت۔ بدل کیسے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے لیکن فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں کو مارا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور فلاں کا مال کھا کے آیا ہو۔ اب جو مظلوم ہیں وہ تقاضا کریں گے تو اس کی نیکیوں میں سے ظلم کی بقدر لوگوں کو دیا جائے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، اور پھر مظلوم باقی جو ہوں گے جتنا اس نے ظلم کیا ہے اس کی بقدر ان کے گناہوں میں سے نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے۔ یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے سب لے کر گیا تھا اور اس کے سب نیکیاں تقسیم ہو جائے، اور لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈل کر اوندے منہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ مفلس، والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے ناحق کسی کا مال کھانا، غصب کرنا، اور خاص طور پہ ایسے پینترے بدل کر جس سے دوسرا مجبور ہو جائے کہ وہ اپنے مال سے دستبردار ہو جائے، یہ سارے ہی طریقے حرام ہیں اور قیامت کے دن عذاب کا باعث ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔